یہ معاملہ اس وقت بہت تیزی سے خطرناک رخ اختیار کرتا جا رہا ہے، اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ واقعی حیران کن بھی ہیں اور تشویشناک بھی۔ میں آپ کو پورا معاملہ بالکل عام بول چال کے انداز میں سمجھاتا ہوں کہ آخر ہوا کیا ہے، کیوں ہوا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اصل خبر یہ ہے کہ امریکہ کا ایک F-15 فائٹر جیٹ ایران کے اندر گر گیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ جہاز گرنے سے پہلے اس کا پائلٹ ایجیکٹ کر گیا تھا، یعنی جہاز سے باہر نکل کر پیراشوٹ کے ذریعے نیچے آیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ امریکی پائلٹ ابھی تک لاپتہ ہے اور امریکہ اس کو تلاش کر رہا ہے۔ ادھر ایران کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ جہاز مار گرایا۔ اب اسی دوران ایک اور بڑی بات ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سیدھی دھمکی دے دی کہ ان کے پاس صرف 48 گھنٹے ہیں، یا تو وہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کریں یا پھر اسٹریٹ آف ہارمز کھول دیں، ورنہ بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک اہم چیز سمجھنی ہوگی۔ اسٹریٹ آف ہارمز دنیا کی سب سے اہم سمندری گزرگاہوں میں سے ایک ہے، جہاں سے دنیا کا بہت زیادہ تیل گزرتا ہے۔ اگر یہ بند ہو جائے تو پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں اوپر جا سکتی ہیں اور عالمی معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے امریکہ چاہتا ہے کہ یہ راستہ کھلا رہے اور ایران اس پر مکمل کنٹرول نہ رکھے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے ایران کو 10 دن دیے تھے ڈیل کے لیے، اب صرف 48 گھنٹے بچے ہیں، اس کے بعد بہت بڑا ایکشن ہو سکتا ہے، یعنی صاف لفظوں میں یہ ایک الٹیمیٹم ہے۔ ادھر ایران نے بھی فوراً جواب دیا، اور ایران کے ایک جنرل نے کہا کہ ٹرمپ کی دھمکیاں بے وقوفی اور گھبراہٹ کا نتیجہ ہے، اور انہوں نے الٹا امریکہ کو دھمکی دی کہ اگر کچھ ہوا تو جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ یعنی اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں طرف سے صرف دھمکیاں ہی نہیں بلکہ عملی کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک اور امریکی طیارہ A-10 وارٹ ہوگ بھی مار گرایا تھا اسٹریٹ آف ہارمز کے قریب۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے، کیونکہ امریکہ ہمیشہ کہتا تھا کہ ایران کی فضائی حدود پر اس کا مکمل کنٹرول ہے، لیکن اب اگر امریکی جہاز گر رہے ہیں تو اس کا مطلب ایران ابھی بھی کافی طاقت رکھتا ہے۔ اب سب سے خطرناک حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جو امریکی پائلٹ جہاز سے نکلا تھا، اگر وہ ایران کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو وہ امریکہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ پھر ایران اس پائلٹ کو مذاکرات میں بطور دباؤ استعمال کر سکتا ہے، یعنی امریکہ پر پریشر بڑھ جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت کی دور ہے۔ تقریباً 2 سے 3 دن کا ایک اہم وقت ہوتا ہے جس میں یا تو امریکہ اپنے پائلٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا یا ایران اسے پہلے تلاش کر لے گا۔ اگر امریکہ ریسکیو آپریشن کرتا ہے تو اس میں مزید جنگ اور جانی نقصان کا خطرہ ہے، جس سے جنگ اور بڑھ سکتی ہے۔ ادھر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ کی حکومت کہتی ہے کہ وہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور سفارتی حل چاہتے ہیں، لیکن ٹرمپ ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف مزید حملوں کی بات بھی کرتے ہیں، یعنی امریکہ کے اندر بھی واضح حکمت عملی نظر نہیں آ رہی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن امریکہ کی شرائط انہیں قبول نہیں، خاص طور پر اسٹریٹ آف ہارمز پر اپنی خود مختاری چھوڑنے والی بات وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان نے بھی کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے کوشش کرتا رہے گا، لیکن ابھی راستے میں بہت رکاوٹیں ہیں۔ یعنی صاف نظر آ رہا ہے کہ صورتحال بہت نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اگر اگلے چند دنوں میں مذاکرات نہ ہوئے یا لاپتہ امریکی پائلٹ ایران کے ہاتھ لگ گیا تو پھر یہ معاملہ بہت بڑی جنگ کی طرف جا سکتا ہے۔ اس وقت دنیا کی نظریں صرف 2 چیزوں پر ہیں: ایک، وہ امریکی پائلٹ ملتا ہے یا نہیں، دوسرا 48 گھنٹے کے بعد امریکہ کیا کرتا ہے۔ آنے والے دن اس پورے خطے کے لیے بہت اہم ہونے والے ہیں۔